آج کے دن یعنی 16 ستمبر 1961 عیسوی کو حکومت پاکستان نے خلائی و بالا فضائی تحقیق کا ادارہ قائم کیا۔ یہ ادارہ پاکستان کی بالائی فضا اور خلائی تحقیق کے سلسلہ میں کراچی میں قائم کیا گیا۔ اسے اسپارکو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسپارکو نے اب تک خلائی موسمیاتی راکٹ چھوڑنے کے علاوہ 1991 عیسوی میں پاکستان کا پہلا مصنوعی سیارہ بھی چھوڑا۔ پہلا راکٹ رہبر اول 7 جون 1962 عیسوی کو خلا میں چھوڑا گیا تھا۔ 1988 عیسوی تک پاکستان کے اسپارکو کے ذریعے 200 موسمیاتی سیارے خلا میں چھوڑے گئے تھے۔ یہ سیارے 20 سے 550 کلومیٹر تک چھوڑے گئے۔ 1999 اور 2002 عیسوی میں اسپارکو کے سائنسدانوں نے شاہین میزائل کی تیاری کے سلسلے میں بھی مدد کی۔ آج کے دن 1904 عیسوی کو مہاویر سنگھ راٹھور کی پیدائش ہوئی۔ مہاویر سنگھ ہندوستان کی مشہور انقلابی اور 1930 عیسوی کی دہائی کے دوران متحرک تحریک آزادی ہند کے مجاہد تھے۔ انہوں نے اتر پردیش میں سوشلسٹ انقلابی تنظیم ہندوستانی ریپبلکن آرمی کی تنظیم میں سرگرم حصہ لیا۔ وہ بھگت سنگھ کے قریبی ساتھی تھے اور دوسری لاہور سازش کیس میں گرفتار ہوئے تھے۔ انہوں نے مزنگ روڈ لاہور پر بھگت سنگھ کو فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ 4 دسمبر 1928 عیسوی کو نیشنل پنجاب بینک لاہور پر ناکام سیاسی ڈکیٹی میں شریک ہوئے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 17 دسمبر 1928 عیسوی کو قتل کی سازش میں شریک خاص ملزموں میں انہیں بھی ایک قرار دیا گیا۔ ان پر دوسری لاہور سازش کیس کے نام سے مقدمہ چلایا گیا اور کالا پانی کی سزا دے کر جزائر انڈمان و نکوبار بھیجا گیا۔ انہوں نے سیلولر جیل میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ حکام کے ظالمانہ سلوک کے خلاف احتجاج میں بھوک ہڑتال کی۔ 17 مئی 1933 عیسوی کو جبراً خوراک دینے میں دودھ ان کی ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے مہاویر سنگھ کا انتقال ہو گیا۔ آج کے دن 1931 عیسوی کو عمر مختار کا انتقال ہوا۔ عمر مختار لیبیا پر اطالوی قبضے کے خلاف تحریک مزاحمت کے معروف رہنما تھے۔ عمر مختار 1862 عیسوی میں جنزور نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ عمر مختار نے 1912 عیسوی میں لیبیا پر اٹلی کے قبضے کے خلاف اگلے 20 سال تک تحریک مزاحمت کی قیادت کی۔ اکتوبر 1911 عیسوی میں اٹلی کے بحری جہاز لیبیا کے ساحلوں پر پہنچے۔ اس وقت لیبیا سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھا۔ اطالوی بیڑے کے سربراہ فرافیلی نے مطالبہ کیا کہ لیبیا ہتھیار ڈال دے، بصورت دیگر شہر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ حالانکہ لیبیائی باشندوں نے شہر خالی کر دیا، لیکن اٹلی کو ہر صورت میں حملہ کرنا تھا اور انہوں نے 3 دن تک طرابلس پر بمباری کی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہیں سے اطالوی قابضوں اور عمر مختار کی زیادہ قیادت لیبیائی فوجوں کے درمیان میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمر مختار جو معلم قرآن تھے، صحرائی علاقوں سے بخوبی واقف تھے اور وہاں لڑنے کی حکمت عملیوں کو بھی خوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے علاقائی جغرافیہ کے بارے میں اپنی معلومات کا اطالوی فوجوں کے خلاف بھرپور استعمال کیا۔ وہ اکثر بیشتر چھوٹی ٹولیوں میں اطالویوں پر حملے کرتے اور پھر صحرائی علاقے میں غائب ہو جاتے۔ ان کی افواج چوکیوں، فوجی قافلوں کو نشانہ بناتی اور رسد اور موصولات کی گزرگاہوں کو کاٹتی۔ عمر مختار کی زیر قیادت مزاحمتی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے اطالویوں نے نئی چال چلی اور مردوں، عورتوں اور بچوں کو عقوبت گاہوں میں بند کر دیا۔ ان عقوبت گاہوں کا مقصد یہ تھا کہ مزید لیبیائی باشندوں کو عمر مختار کی مزاحمتی تحریک میں شامل ہونے سے روکا جائے۔ ان کیمپوں میں 1,25,000 باشندے قید تھے، جن میں سے 2/3 شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قید کرنے کے باوجود عمر مختار کی تحریک نہیں رکی، بلکہ انہوں نے اپنے ملک اور عوام کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد جاری رکھی۔ عمر مختار کی 20 سالہ جدوجہد اس وقت خاتمے کو پہنچی جب وہ ایک جنگ میں زخمی ہو کر اطالویوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی اور اس کے باوجود انہیں بھاری زنجیروں سے باندھا گیا اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی۔ ان پر تشدد کرنے والے فوجیوں نے بعد ازاں بتایا کہ جب انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا یا تفشیش کی جاتی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے۔ ان پر اٹلی کی قائم کردہ ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور سزائے موت سنا دی گئی۔ تاریخ دان اور دانشور عمر مختار پر عائد مقدمے اور عدالت کی غیر جانبداری کو شکوک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان سے جب آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عمر مختار کو 16 ستمبر 1931 عیسوی کو سرعام پھانسی دی گئی
کیونکہ اطالوی عدالت کا حکم تھا کہ عمر مختار کو پیروکاروں کے سامنے سزائے موت دی جائے۔ عمر مختار لیبیا کو قومی ہیرو اور عرب اور اسلامی دنیا میں مزاحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔